بسیط ایڈوکیٹ ڈیولی انرول ہونے والے وکلاء کے اعزاز میں اس کا انعقاد کیا ہے تاکہ سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سیریمنی جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے. اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس تقریب میں ہمارے درمیان اس وقت وفاقی وزیر جناب ڈاکٹر محمد فروغ نسیم صاحب تشریف فرما ہیں. وہ بار کونسل قاضی رفیع الدین بابر صاحب، جناب شعیب شاہین صاحب ممبر پاکستان بار کونسل، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار اور پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار اور سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری صاحبان اور میرے بھائیوں، ہم نے ہمیشہ بار کونسل میں یہ کوشش کی ہے کہ جتنے بھی وکلاء ہوں انہیں جب سرٹیفکیٹ ایشو کیے جائیں تو اس میں آنریبل سینئر لائرز کو یا آنریبل جسٹس صاحبان کو یا کسی آنریبل منسٹر صاحب کو انوائٹ کیا جائے تاکہ ایک اچھے موقع پر اور ایک اچھی یاد رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم لاء کے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ لاء کے پروفیشن میں رہتے ہوئے اسے ڈگنیفائی کیا جائے. اور اس میں ڈگنیفائی اسی لیے ہوگا جب ہم سارے مل کر اس کی رسپیکٹ کریں گے، اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کریں گے اور اسے تھارولی پروفیشنلزم کے طور پر استعمال کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے. جو بھی وکیل ہوتا ہے اس کا پروفیشن صرف اور صرف وکالت ہی ہوتی ہے، اور کورٹس کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اپنے سینئرز کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے، یونیفارم کا پراپر ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹس میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے وکلاء بھی ہوتے ہیں، وہ پراپر روب میں نہیں ہوتے، جس سے ججز صاحبان نوٹس لیتے ہیں اور وہ انہیں روسٹر میں کھڑے ہوئے پیچھے بٹھا دیتے. تو اس لیے ہمیشہ جو نئے وکیل ہیں لوور کورٹ کے آتے ہیں یا ہائی کورٹ میں نئے وکلاء بنتے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ اپنے صحیح پروفیشنل جو سینئرز ہیں ان کو فالو کریں، کورٹس کو آبزرو کریں کہ کورٹس میں کیا پروسیجر ہے اور کیا ایتھکس ہیں. اور میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی آپ سب سے کہ وکالت پہ کو ترجیح دیں. آپ نے بڑا اچھا پروفیشن جوائن کیا ہے اور اس میں اسے ڈگنیفائی جتنا اپنے طور پہ آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اس میں ہماری بھی رسپیکٹ ہوگی، پبلک کی بھی رسپیکٹ ہوگی اور کورٹس کی بھی رسپیکٹ ہوگی. تو میں منسٹر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، اپنے گوناگون مصروفیات میں ٹائم نکالا اور ہمیں عزت بخشی. بہت شکریہ. محمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. جناب سینیٹر ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب، وفاقی وزیر قانون و انصاف حکومت پاکستان، جناب محمد شعیب شاہین صاحب، ممبر پاکستان بار کونسل اور فارمر اور پائنیئر وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل، جناب نیاز اللہ نیازی صاحب، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد بار ایسوسیشن، جناب ہارون الرشید صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اور فارمر وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل، جناب سجاد افضل چیمہ صاحب، ممبر اسلام آباد بار کونسل، چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی، فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اینڈ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، جناب نصیر احمد کیانی صاحب، ممبر اسلام آباد بار کونسل، فارمر پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، جناب جاوید سلیم شورش صاحب،
member Islamabad Bar Council, former Secretary Islamabad District Bar Association, Janab Raja Inam Amin Minhas Sahab, President High Court Bar Association, Janab Mohammad Zafar Khokhar Sahab, President District Bar Association Islamabad, ہائی کورٹ اسلام آباد اور ڈسٹرکٹ بار کے زمرہ عہدیداران اور یہاں پہ موجود سارے سینئر اور ہمارے جونیئر کولیگس، السلام علیکم۔ ہمارے لیے آج یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شعیب شاہین صاحب جو کہ پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں، سینئر وکیل بھی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ساتھ ساتھ ہمارے اسلام آباد بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین بھی ہیں، جناب میرے بھائی قاضی رفیع الدین بابر صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہیں اسلام آباد بار کونسل کے، جناب ہارون الرشید صاحب چیئرمین ایگزیکٹو ہیں اسلام آباد بار کونسل کے، جناب جاوید سلیم سورش صاحب ممبر ہیں اسلام آباد بار کونسل کے، جناب سجاد افضل چیمہ صاحب ممبر ہیں اسلام آباد بار کونسل کے، ان کے والد صاحب کتنے عظیم سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، لاء سیکریٹری بھی تھے، ہم سب کو معلوم ہے، جناب نصیر احمد کیانی صاحب ممبر ہیں اسلام آباد بار کونسل کے، جناب راجہ انعام امین مناز صاحب صدر ہیں ہائی کورٹ اسلام آباد کے بار ایسوسی ایشن کے، جناب ظفر کھوکھر صاحب جو کہ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ بار کے صدر ہیں، اور آف کورس چیئرمین جناب نیاز اللہ خان نیازی صاحب ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے، میرے بہت ہی ہر دل عزیز بھائی دوست سینئر وکیل شاہد گوندل صاحب، آفس بیئرز تمام بار ایسوسی ایشنز کے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وکلا، میڈیا مین، آئی ایل ایف کے ہمارے جو سرکردہ ممبرز ہیں سارے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو بہت ہی دل سے شکریہ آپ تمام کا کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی، اور یہ جب بھی بار ایسوسی ایشنز میں یا بار کونسلز میں یا وکلا حضرات میں کبھی مدعو کیا جاتا ہے تو ہر طرح کی کوشش میری ہوتی ہے کہ میں وہاں جاؤں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنوں میں آ گیا۔ تو یہ سمجھیے کہ ایک محبتیں اور یہ فیلنگز میوچل محبتیں بڑی معنی رکھتی ہیں۔ لاسٹ ایئر جب میں ڈسٹرکٹ بار لاہور میں گیا تو اتنی وہاں محبتیں دیں ان سارے وکلا نے، اور پھر لائف ٹائم ممبرشپ بھی مجھے دی، تو سب کا بے پناہ شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔ اور کل اسلام آباد بار کونسل کے سارے دوست آئے میرے پاس، ڈسکشن ہم نے بڑا کیا، اور آپ اس کی تو بالکل ہر قسم کی آپ کو گارنٹی ہے، اس کی توقع رکھیں کہ ہر وہ چیز کی جائے گی جس سے وکلا امپاور ہو، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہو، اور ہم نے مل کے اس عظیم پروفیشن کو آگے لے کے جانا ہے۔ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اس پروفیشن کی توقیر ہو، اور ہر اس کام کو اوائڈ کرنا ہے جس سے اس پروفیشن میں حرف آئے۔ اور یہ کہ میری ذات آپ کی ہر طرح سے امپاورمنٹ کے لیے کوشاں ہے۔ چھوٹی سی آپ کو مثال دوں، کیا کسی بھی بار کے رہنما نے، کیا کسی بھی لاء منسٹر نے، اٹارنی جنرل نے، میڈیا ہماری بڑی امپاورڈ ہے اور بڑے پاورفل ہے، ان سے یہ کہا ہو کہ وکیلوں کو وکلا گردی نہیں بولنا،
کسی نے کہا ہے بتائیے؟ میں نے کہا ہے the risk کہ مجھ پہ آن سلاٹ آئے گا، اور آیا. کس لیے کر رہا تھا؟ آپ کے لیے کر رہا تھا. کیونکہ دیکھیے مجھے ایشو نہیں ہے، بالکل ایشو نہیں ہے. یہ وکلا کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے یہ ملک بنایا. یہ وکلا کون ہے؟ حضرت علامہ اقبال جنہوں نے اس ملک کی ٹو نیشن تھیوری کی سوچ ڈالی. تو یہ ایک عظیم پروفیشن ہے. اور اگر آپ باہر چلے جائیے انگلینڈ میں یا دوسرے ممالک میں، ابھی کچھ عرصے پہلے امریکہ کا جو صدر تھے براک حسین اوباما، وہ بھی وکیل تھے. تو وکلا کی ایکچولی اب تو یہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہمیں اپنی توقیر خود کرانی ہے. ہر ایسے کام سے اجتناب کرنا ہے جو کہ ہم پہ کوئی سلانٹ لگا دے. اب ینگ لائرز ہیں، میں آپ کو تمام اسلام آباد بار کونسل کے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑی زبردست سمجھیے ایک پریسیڈنس آپ نے رکھا ہے کہ سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن میں آپ بلاتے ہیں ینگ لائرز کو، انکریج کرتے ہیں، آپ باقاعدہ ایک تقریب کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کے لیے اس طرح کی تقریب اور جگہ نہیں ہوتی. تو آپ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ایک سٹرگل رہا ہے اسلام آباد کے لائرز کا. وہ سٹرگل کیا رہا؟ اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہوں، بار ایسوسیشنز ہوں، بار کونسل ہو، ان کی اٹانومی ہو، امپاورمنٹ ہو. اور یہ 1980 سے جو آپ سٹرگل کر رہے ہیں، تو آپ سب کو خراج تحسین ہے، آپ سے پہلے والوں کو خراج تحسین ہے، آپ لوگوں کو خراج تحسین ہے کہ جس طرح آپ نے اس پوری سچویشن کو آپ لے کے چلے ہیں. جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، ڈے ون سے میں اس چیز کا بڑا حامی ہوں کہ اسلام آباد ایک بڑی امپورٹنٹ سٹی ہے پاکستان کی. شاید سب سے زیادہ امپورٹنٹ سٹی پاکستان کی، کراچی سے بھی زیادہ. کراچی ٹھیک ہے اکنامک کیپٹل ضرور ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو سٹی ہے پاکستان کی اسلام آباد ہے، اٹس دا کیپٹل سٹی. تو یہاں پر عدالتیں، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، یہ تمام چیزیں بڑی امپاورڈ ہونی چاہیے. ہر قسم کا فارن کانٹریکٹ کرنے والے، انویسٹمنٹ کانٹریکٹس کرنے والے، اگر یہاں کی ہماری عدالتوں کا نظام امپاورڈ ہو، تیزی سے انصاف ملنا شروع ہو، ہمارے وکلا، ہمارے ججز، تو یہ جو ہمارا فارن انویسٹر آتا ہے اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جی فارن آربیٹریشن ہو. تو اس میں ہم بڑی اچھی طرح ان سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر انصاف کا حصول جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور تیزی سے اور جلدی سے یہ آپ کو انصاف یہاں مل سکتا ہے. تو یعنی آپ پر، ہمارے وکلا پر، اسپیشلی جو ہمارے ینگ لائرز ہیں، ایک بڑی رسپانسبلٹی آ گئی ہے. اور رسپانسبلٹی یہی ہے کہ آپ ہی کو یہ سٹیئر کر کے لے کے جانا ہے. اور کبھی یہ نہیں سوچئے کہ یار میں چلو ایک وکیل ہوں. نہیں، آپ ایک وکیل ایک ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے پورے ملک میں ایک اس کا ریپل ایفیکٹ آ سکتا ہے، ڈائریکٹ ایفیکٹ آ سکتا ہے. تو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے. جیسے انہوں نے کہا، ابراہیم صاحب کی بڑی زبردست اگزامپل دی کہ the word is read. محنت بڑی کرنی ہے. دیکھیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. ایسے آپ کے ینگ لائرز کے سامنے دو راستے آئیں گے، کراس روڈز پہ آپ کھڑے ہوں گے. ایک شارٹ کٹ ہوگا، غلط راستہ ہوگا، وہ نہیں چننا. کبھی کوئی فروجری نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، کوئی فائدہ نہیں اس کا. وکیل بھی بدنام ہو جاتا ہے، اور ایسے کسی شخص کی عزت نہیں ہوتی. سچ آپ کو بتاؤں، جس کا تعلق کرپشن سے ہو، فورجری سے ہو، فراڈ سے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. جو آپ نیک نامی کماتے ہیں، وہ نیک نامی آپ محنت سے کماتے ہیں. اور وہ محنت ایسی ہے کہ مانیٹریلی بھی یہ پروفیشن بڑا ریوارڈنگ ہے، اور بڑا ریوارڈنگ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ وکیل جو ہے اگر آپ محنت کریں گے تو مانیٹریلی آپ پیچھے چلے جائیں گے. نہیں، بڑا ریوارڈنگ ہو سکتا ہے. پھر جب کل
ہمارے دوست آئے ہمارے پاس اور ایک ڈسکشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ کورٹ ہونے جا رہی ہے. اس کے اندر پروپینسٹی ہے. اس کو آپ ذرا سا سمجھیں کہ آپ کی طرف یہ چیز آئی ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہر طرح کا لٹیگیشن آئے گا. کمرشل لٹیگیشن, ٹیکس کا لٹیگیشن, کمپٹیشن کمیشن, یو نیم اٹ, ابھی سے آ رہا ہے. تو ہمیں اس کو بہت زور سے امپاور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف ہمارے ججز جوڈیشری بلکہ ہمارے لائرز بھی اکوپڈ ہوں. اگر ہم لوگ اکوپڈ نہیں ہوں گے تو پھر سسٹم بھی نہیں چلے گا. پھر سسٹم خود اپنی جگہ بنائے گا, دوسری ہائی کورٹس کو یا کورٹوں کو چانس ملے گا یا فورن آربیٹریشنز کی طرف لوگ جائیں گے. تو اس کو ذرا سا گیج کیجئے, اس کو واچ کیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آپ سب کی طرف آ رہی ہے اور ہمیں اس کو ریکگنائز کرنے کی بڑی ضرورت ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسلام آباد کے اندر ایک بڑی زبردست لاء کی یونیورسٹی ہونی چاہیے تاکہ دنیا جہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کو اسلام آباد کی جو یہ ایک فیڈرل لاء یونیورسٹی ہو وہ اس کو کاؤنٹر کرے, اس چیلنج کو قبول کرنے میں یہ شانہ بشانہ چلے. اور یہ ایسی فیڈرل یونیورسٹی لاء کی ہونی چاہیے جس کے کیمپسز چاروں صوبوں کی جو مین سٹیز ہیں وہاں ہونے چاہیے. کراچی میں ہونا چاہیے, لاہور میں ہونا چاہیے, کوئٹہ میں ہونا چاہیے, پشاور میں ہونا چاہیے. لیکن اس کا جو مین فیڈرل کیمپس ہے اسلام آباد کی اس یونیورسٹی کا وہ یہاں ہونا چاہیے. اب آپ میڈیکل پروفیشن سے ہر چیز دیکھیے ارتقائی مراحل سے گزرتی ہے اور ہمیں اس سے دوسروں سے بھی سبق لینا چاہیے. میڈیکل پروفیشن میں آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بھی اچھی یونیورسٹیز ہیں, میڈیکل یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, وہ کسی نہ کسی ہسپتال سے ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. اگر ہسپتال سے ایسوسیٹ نہیں ہو تو وہ پھر بڑی یونیورسٹی میڈیکل کی نہیں بن سکتی, بلکہ پھر اس کو کہیں اور کسی ہسپتال کی طرف جانا پڑتا ہے, کسی اور یونیورسٹی سے اس کو معاونت لینی پڑتی ہے. میں نے اپنے دوستوں سے اسلام آباد بار کے بھائیوں سے بات کی کل. میں نے کہا دیکھیے ہمیں اب اس فیڈرل لاء یونیورسٹی جو کہ اب فیڈرل گورنمنٹ ایک انسیپشن میں ہے اس کو پلان کرنے کے لیے, تو ہمیں اس کو اسلام آباد بار کاؤنسل سے لنک کرنا چاہیے تاکہ وہ جو پریکٹیکلٹی ہے یعنی جو اپلائیڈ لاء ہے, لاء صرف تھیوری نہیں ہے, پریکٹس بھی ہے, تو اپلائیڈ لاء میں اسلام آباد بار کاؤنسل سے زیادہ بہتر فورم نہیں ہے. اسلام آباد بار کاؤنسل کیوں؟ اسلام آباد بار کاؤنسل اگر ہے تو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ بار بھی آپ کے ساتھ ہے, اسلام آباد کی ہائی کورٹ بار بھی ساتھ ہے, اور نیچرلی پھر پاکستان بار کاؤنسل ہو, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہو, تمام چیزیں پارٹنر کر سکتی ہیں. لیکن جو مین پارٹنرشپ ہے, جو مین اس کا برنٹ ہے, وہ اسلام آباد بار کاؤنسل کو اٹھانا پڑے گا. اور اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. ایک دم سے چیز آئے گی, اس کے اندر پروفیسرز آپ کو چاہیے ہوں گے, آپ کو ہر طرح کا سمجھیے کہ پیرافرنلیا چاہیے ہوگا, پھر ساتھ ساتھ آپ کو اسٹوڈنٹس چاہیے ہوں گے پورے پاکستان سے, پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس آپ اٹریکٹ کر سکیں گے اگر کوئی ایسا سینٹر آف ایکسلنس ہو. یونیورسٹی آف لنڈن کی مثال آپ کو دوں کہ انہوں نے باقاعدہ ایک پورا ایک الگ سے ایڈوانس لیگل سٹڈیز کا ایک پوری ایک کالج بنایا ہوا ہے. اسی طرح اچھی چیز کہیں سے اگر ہو تو اس کو دیکھ لینا چاہیے. انڈیا میں ایسا انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں کا جو فرسٹ ایئر LLB کا جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو آرٹیکل لکھتے ہیں تو اس کا سٹینڈرڈ ہارورڈ, آکسفورڈ, کیمبرج سے کم نہیں ہوتا. آپ تھوڑا سا اس کو اسیس کریں تو ٹھیک ہے, سیاست بھی ہے, ساری چیزیں بھی ہیں, ہم یہاں بیٹھ کے الیکشن بھی لڑتے ہیں, ہارتے بھی ہیں, جیتتے بھی ہیں, ایک دفعہ الیکشن ختم ہو جائے تو یہ گروپ بازی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہوتی ہے, اللہ ٹھیک ہے سب کو ہدایت دے, لیکن نہیں ہونی چاہیے. گروپ بازی ہوگی, ٹانگیں کھینچیں گے ایک دوسرے کی, تو ایک تو یہ پروفیشن بدنام ہوگا, دوسرے جو ایک بڑا کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں روڑے اٹکانے نہیں چاہیے. اور یہ آپ کا کام ہے, آپ کو صفحے اول میں آ کے اس ایسی تمام ڈیزائنز کو ڈیفیٹ کرنا ہے تاکہ ہمیں ابھی بہت کام کرنا ہے اس ملک کے لیے, یہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے, لیگل پروفیشن کے لیے. جیسے اسلام آباد بار کاؤنسل کو آفس چاہیے. کل کے کل میں نے
اپنے بھائیوں کو یقین دلایا ہے کہ دیکھیے میرے ذہن میں کانسیپٹ کیا ہے. میرے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اسلام آباد بار کونسل کا جو آفس ہے, جو سیکریٹریٹ ہے, آفس ہے, وہ وہاں ریڈ زون میں ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں سپریم کورٹ بھی ہے, وہاں ہائی کورٹ بھی انشاءاللہ بہت جلد آنے والی ہے, اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو آپ کے پاس ایک ایسی بلڈنگ وہاں ہونی چاہیے اس ایریا میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی جو پرائسز ہیں وہاں ان پرائسز کو مد نظر رکھتے ہوئے سی ڈی اے سے میں نے ان کو یہ ڈائریکشن دی ہے ان کے فوراً جانے کے بعد کہ وہاں, اور پلس یہ بھی کہا ہے کہ ان کی ملاقات ہمارے بھائیوں کی سی ڈی اے کے چیئرمین صاحب کریں اور بالکل ایکسپیڈیشسلی یہ اس کو دیکھیں کہ ان کو کتنی جگہ چاہیے, ایک وہاں کوئی بلڈنگ مل جائے, کوئی چلے پرانی بلڈنگ مل جائے. اس سے فائدہ کیا ہوگا, اس کو آپ ریفربش کریں گے, آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ 6 سال بعد 10 سال بعد وہ کنسٹرکشن ہوگا پھر 10 سال کا پیکیج ہے. امیڈیٹلی آپ سمجھیے سال 6 مہینے میں اس کو پینٹ پالش کر کے اس کی بیسک چیزیں صحیح کر کے آپ وہاں شفٹ ہو جائیں اور آپریشنل ہو جائیں. اور پھر جو یہ ایک جو بڑا پلان ہے کہ اسلام آباد بار کونسل جو ہے جو ایک انٹرنیشنل فیڈرل لیگل یونیورسٹی ہماری ہوگی اس کے ساتھ پارٹنر کرے, اس کے اندر پھر ایک بڑی جگہ اسلام آباد بار کونسل کو ملنی چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کے اگر تقریب بھی کرنی ہو یا کوئی ریکریشن بھی کرنی ہو. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلام آباد بار کونسل کے پاس ایک ایسی اسٹیٹ آف دی آرٹ لا لائبریری ہونی چاہیے اور پھر جنرل لائبریری ہونی چاہیے کہ اگر دنیا جہاں سے کوئی کتاب نہیں ملے تو واشنگٹن میں بیٹھا ہوا آدمی کہ یار ہو سکتا ہے اسلام آباد بار کونسل کی لائبریری میں ہو, چلو وہاں ریکویسٹ بھیجیں. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور یہ میں اکیلا نہیں کر سکتا, مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. ہر طرح سے میں نے اپنی یقین دہانی ان کو کری. اب جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے مسئلے میں میں نے اوتھ لیا ایز دا فیڈرل لا منسٹر. سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ یہ کس سچویشن میں, اور اس کو فل, کیونکہ آلریڈی چیز ڈیلیڈ تھی, بلیٹڈ تھی, دیر ہو رہی تھی, اس کو ایکسپیڈائٹ کیا. میں شکر گزار ہوں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اور دوسرے الرٹ ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اور اس کے اندر پھر اس کو ایکسپیڈیشن سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. امید ہے اس سال, امید ہے اللہ کی ذات انشاءاللہ ہماری مدد کرے گی کہ کسی طرح اس سال اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اپنی نئی پریمیسز میں فنکشنل ہو جائے اور وہاں کام سٹارٹ کر دے. آف کورس جسٹیشن ایشوز ہیں, وہ بھی بہتری کی طرف جائے گا. لیکن ایک چیز کو میں آپ تمام خواتین و حضرات سے کہوں گا کہ اس کو بھرپور سپورٹ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو نمبرز ہیں ججز کے, وہ اب کم سے کم 15 ہونے چاہیے, 15 سے کم نہیں ہونے چاہیے. اور اس میں کائنڈلی میرا ساتھ دیجیے. میں نے قاضی صاحب سے لاسٹ ٹائم بھی جب ہماری اس پہ بڑا ڈسکشن بھی ہوا تھا, میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ دیکھیے ہمیں ایک تو زیادہ نمبرز رکھنے چاہیے اور ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس پیور میرٹ پہ ہوں. اگر دیکھیے میرٹ نہیں ہوگی تو وہ چیز چلے گی نہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کوئی کوٹا سسٹم آ جاتا ہے, کبھی کچھ آ جاتا ہے, کبھی کچھ آ جاتا ہے, میرٹ کو تباہ برباد کر دیا جاتا ہے. میرٹ دیکھیے نہیں ہوگا, میرٹ اگر نہیں ہوگی تو آپ کا انسٹیٹیوشن پراسپر نہیں کر سکے گا. اب جیسے انہوں نے یہ بات کی, بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے بھی لوگوں کو لینا چاہیے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں. تو اگر 15 ججز ہوتے ہیں تو 15 ججز کے اندر ہم بہت آرام سے جو یہ لیجسلیٹو امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر جہاں لکھا ہوا ہے تمام صوبے سے لوگوں کو لیا جائے گا, تو وہاں پہ ہم آئی سی ٹی بھی ڈال دیتے ہیں. in other words کہ ہم ایک ریکگنیشن یہ ڈال رہے ہیں, لیجسلیٹو ریکگنیشن کرنے جا رہے ہیں کہ آئی سی ٹی سے بھی ایک
آئی سی ٹی کے بھی جو وکلا ہیں وہ بھی دے ول بی پارٹ آف دا فیڈنگ الیکٹوریٹ اور دا فیڈنگ گروپ جہاں سے وکلا کو ایلیویٹ کرنا ہے ہائی کورٹ کے لیے. پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو میرے دل کی بالکل دل کی چیز ہے اور جو میں پہلے کہہ چکا ہوں, پتہ نہیں قاضی صاحب کو یاد ہے یا نہیں یاد. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہو یا کہیں سے بھی, کہیں کے بھی آپ انرولڈ ہو, تو اگر آپ کو سندھ ہائی کورٹ میں جج بنانا ہے, آپ کوالیفائی کرتے ہیں, آپ کو وہاں بھی لیا جائے, پنجاب میں بھی لیا جائے. دیکھیے اس تعصب کو ختم ہونا چاہیے. آپ چلے جائیے امریکہ میں, انگلینڈ میں, یہاں کہیں چلے جائیے تو کوئی اس گراؤنڈ پہ تعصب نہیں کرتا جابس پہ یا ایلیویشن پہ کہ فلاں تو انگلینڈ کا ہے, فلاں تو اسکاٹ لینڈ کا ہے, فلاں تو ویلز کا ہے. وہ ختم ہو گئی ہے. اچھا یہ چیز پنجاب میں بھی ختم ہو گئی ہے. پنجاب میں بھی کسی قسم کا تعصب اور ایتھنیسٹی پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے, اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے. اسی طرح تمام جو دوسرے صوبے ہیں دے ہیو ٹو فالو سوٹ. ہر قسم کی ایتھنیسٹی, دیکھیں یہ ایتھنیسٹی لعنت ہے. میرا جیسا آدمی ہر چیز 30-40 سال سے 50 سال سے یہ دیکھ کے, پاکستان میں اگر آئیڈیالوجی پہ بات ہوتی ہے گریٹ, لیکن پاکستان میں اگر ہمیں تفرقہ کر لینا ہے ایتھنیسٹی پہ تو پھر ہمیں شرم آنی چاہیے. کیوں؟ ارے کیا کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان سے بڑی کوئی کریشن اللہ کی ذات کی ہے نہیں. انہوں نے اس چیز کو دفن کر دیا. آخری خطبہ کیا ہے؟ آخری خطبہ آپ ہر آدمی, ہم سب پڑھ چکے ہیں. میں نے لاء منسٹری میں آتے کے ساتھ ہی وہ آخری خطبہ لگایا, کیونکہ میرے لیے سب سے بڑی قرآن پاک, احادیث اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑی لاء کی سورس ہیں. اور آخری خطبے میں اتنی زبردست جورسپروڈینشل وزڈم ہے کہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ وہ ایتھنیسٹی نہیں ہے, امیر غریب نہیں ہے, یہ سب کچھ نہیں ہے. تقویٰ دیکھتے ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ گاڈ کانشسنس ہے. گاڈ کانشسنس کیا ہے؟ وہ علم ہے. اقرا, سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پڑھو گے لکھو گے, وہی جو کہہ رہے ہیں بروہی صاحب نے جو بات کی, ریڈ اقرا. تو وہ تو آ ہی نہیں سکتی اگر آپ تعصب میں پڑ جائیں گے. تو اگر اسلام آباد کا کوئی وکیل میرٹ پہ ہے, کل کہتا ہے یار میں آئی وانٹ ٹو شفٹ ٹو کراچی, اینڈ اف ہی کوالیفائز, تو اس کو سندھ ہائی کورٹ میں اس کو ایلیویٹ کر دینا چاہیے. لاہور میں کوئی جانا چاہتا ہے, کوئی ملتان میں شفٹ ہونا چاہتا ہے, تو کسی قسم کی ہمارے اندر یہ قدغن نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ آئی سی ٹی جو جملہ ہے اس میں میں نے ان کو سجیسٹ کیا ہے کہ ہم ایک بیٹھ کے ایک لیجسلیٹو امینڈمنٹ بناتے ہیں, اور پہلے آپ لوگ اس کو تھرو کریں. آپ لوگ کہتے ہیں یس آئی ول انسٹیٹیوٹ دیٹ, اپوزیشن سے پاس کرانا آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اپوزیشن والے اچھے لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں. پیپل فرینڈلی لیجسلیشن میں مجھے 1.25 سال لگا دیا, لیکن بہت سی چیزیں انہوں نے اگری کی, پھر پاس کی. اب سول پروسیجر کوڈ پہ ہمارے بھائی نے بات کی. اچھا اس پہ پھر آپ کو بیٹھنا پڑے گا میرے ساتھ. بہت سی چیزیں شاید آپ کی ریڈار میں آگہی میں اس طرح نہیں ہیں, کیونکہ دیکھیں اگر تو ہمیں انصاف چاہیے, ایکسپیڈیشس انصاف چاہیے, تیز انصاف چاہیے, زیادہ کام وکلا کے لیے چاہیے, تو ہمیں سٹیٹس کو توڑنا پڑے گا. یہ جو 1908 کی سی پی سی ہے انگریز کی, یہ انہوں نے اپنے ہاں کتنی دفعہ چینج کر دیا ہے. یہ تمام کانسیپٹس جو اب جو اس امینڈمنٹ میں دیے گئے ہیں یہ کچھ وہاں سے بوروڈ بھی ہیں. اور انگریز جو اپنی سی پی سی ہے اس نے چینج کر دی, تو ہم ضرور اس کی 125 سال پرانی سی پی سی کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو یہ لیکن آپ کے ہاتھ میں, آپ کہتے ہیں اس کو چینج کر دو, ہم 200 سال پرانی سی پی سی پہ چلیں گے. آپ کی مرضی, میں حاضر ہوں, کیونکہ فیصلہ آپ کا ہے, میرا نہیں. تو یہ جہاں تک کہ وکلا کی امپاورمنٹ ہے, جہاں تک کہ ججز کی امپاورمنٹ ہے,
سب سے آگے وائس یہ آپ کا بھائی ہے. اور بائی دا وے میں لوگوں کی زبان تو بند نہیں کر سکتا, کسی جج کی, کسی وکیل کی کوئی جاسوسی یا سرویلنس نہ ہوئی ہے, نہ ہو رہی ہے, نہ ہوگی جب تک میں ہوں. مطلب دیکھیں, ہمیں پتہ ہے آپس میں کہ وکیلوں میں سیاست ہے, لیکن ایسی بات نہ کریں جس کا کوئی وہم و خیال میں بھی تصور نہ ہو, اور صرف اپنی سیاست چمکانا جو ہے وہ نہ ہم وکلا کی سروس کریں گے نہ ملک و قوم کی سروس کریں گے. تو ہر طرح سے میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کی محبتوں کا میرے پاس ایک قرض ہے, وہ قرض نہ میں چکا سکتا ہوں, کیونکہ محبتوں کا کوئی ریٹرن تو ہوتا نہیں. محبتوں کا ریٹرن محبتیں ہیں, سنسیئرٹی ہے, اور کچھ نہیں ہے. جہاں تک کہ اسلام آباد بار کونسل کی فنڈنگ کا تعلق ہے, کچھ آئیڈیاز میں نے شیئر کیے ہیں. دیکھیے مل کے چلنا ہے, آپ کو انگیج کرنا ہے میرے ساتھ. امیجیٹلی وداؤٹ اینی فیل 5 ملین کا وہ فنڈ ہے جو کہ امیجیٹلی آپ کو ریلیز کیا جائے گا. اور یہ 5 ملین کا فنڈ جو ہے یہ کون جیتا ہے تیری ظلم کے سہارے تک وہ نہیں ہے, یہ 2-4 دن میں ودن اے ویک آپ کو کیا جائے گا. اس کے فوراً بعد میں نے شیئر کیا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ کہ اس کے فوراً بعد جو نیکسٹ فنڈنگ ہے وہ کس طرح اس کو لے کے چلنی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ فنڈنگ جو ہے یہ آپ کا رائٹ ہے. یہ جو ہے اگر آپ کو فنڈنگ ملتی ہے تو یہ وکیلوں کا رائٹ ہے. یہ کوئی باؤنٹی دینے میں نہیں بیٹھا, یا عمران خان صاحب نہیں بیٹھے, یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن پھر رائٹ تو تمام وکلا کا ہے, اس ملک کے تمام وکلا کا ہے. پنجاب بار کونسل کا بھی ہے, کراچی بار ایسوسی ایشن کا بھی ہے, لاہور ڈسٹرکٹ بار کا بھی ہے, منڈی بہاؤالدین کا بھی ہے, ڈسکا کا بھی ہے, سب کا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ لاسٹ ٹائم جس طرح ہم نے جس احسن طریقے سے ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن کیا ہے, صحیح غلط تو ہو سکتا ہے, انسان ہے, کوئی کلیم یہ نہیں کر سکتا کہ میں تو اب غلطی کر ہی نہیں سکتا. لیکن جو بھی ایس آر او میرے آنے سے پہلے مروج تھا, کوشش کی گئی کہ اس ایس آر او پر ہر طرح سے عمل درآمد ہو اور ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن ہو, چاہے وہ کے پی کے ہمارے دوست ہوں, بلوچستان کے ہوں, فار فیچڈ فار فلنگ ایریاز تک. آپ پوچھ لیں, گندل صاحب سے پوچھ لیں, شعیب شاہین سے پوچھ لیں, کسی اور سے پوچھ لیں, کس طرح بیٹھ کے ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے. مزے کی بات آپ کو بتاؤں, کراچی بار ایسوسی ایشن نے لاسٹ ٹائم, اور سیاست تو ہے, بھائی ہیں ہمارے, میری پیرنٹ ہے, بار ایسوسی ایشن ہے, انہوں نے کسی کے کہنے پہ میرا ممبرشپ سسپینڈ کی, اس کو بھی فنڈنگ دی. کیونکہ دیکھیے نہ میں وکیلوں سے باہر ہوں نہ وکیل مجھ سے باہر ہیں. جو آپ سمجھیں کہ کوئی بھی مطلب پرسیپشن اگر کسی کا ہو کہ فلاں وکیل جو ہے وہ جی بار کی سیاست میں, یا وکیل ہے آپ کا بڑا دشمن ہے, آپ دیکھیے وہ کل مجھ سے گلے لگ رہا ہوگا. تو یہ پرسیپشن ہی غلط ہے. نہ وکیل مجھ سے باہر ہے, نہ میں وکیلوں سے باہر ہوں, نہ بار ایسوسی ایشن, نہ بار کونسل, چاہے پاکستان بار کونسل ہو, پروونشل بار کونسلز ہوں, بار ایسوسی ایشنز ہوں, تو وی آر جسٹ ون. اور سیاست بہرحال کرنا ہر ایک کا حق ہے. تو ان دی اینڈ تھینک یو ویری مچ, آپ سب کا بے پناہ شکریہ, اور اس کو مل کے آگے لے کے جانا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی سر, جی سر. ایک فنڈنگ کے حوالے سے ہم ممنون ہیں جناب منسٹر صاحب کے, لیکن ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ بار کونسل کی جو فنڈنگ ہے اس کے لیے پروویژن موجود ہے لیگل پٹیشن بار کونسل ایکٹ میں, سیکشن 57 ہے اس کے تحت. تو وہ سیکشن 57 میں لا منسٹر کی ڈسکریشن دی گئی ہے کہ وہ
फंडिंग कर मे ग्रांट उसमें मे की जो है हम शुरू से मुतालबा कर रहे हैं कि मे को शेल से सब्सिट्यूट कर दिया जाए। तो मैं गुजारिश करूँगा कि लीगल प्रैक्टिशनर बार की 57 में वो अमेंडमेंट करके मे की बजाय लफ्ज़ शेल यूज़ कर, ताकि हमें मिनिस्टर साहब या हम चले भी जाएं तो ये फंडिंग जो है मुश्किल होती रहे। मैं थैंक यू, अच्छा हुआ आपने मुझे रिमाइंड कर दिया। ये हमारी बात हुई थी और जब मैं वाइस चेयरमैन था पाकिस्तान बार काउंसिल का, तो शोएब शाहीन आपको बताएंगे कि हमने कितनी इसमें लड़ाई की। और मैं यही कहूँगा कि काजी साहब सिर्फ शैल ना करवाएं, उसको एक बेहतर अमेंडमेंट करवाएं ताकि एज ऑफ राइट वो आपके पास फंडिंग हो, बजट में हो। और मैं इसमें गुजारिश ही करूँगा कि कोई एक फार्मूला होना चाहिए कि किस बार एसोसिएशन में, बार काउंसिल में एक तो एनरोलमेंट कितनी है, मेंबरशिप कितनी है, सेकेंडली किस बार काउंसिल की नीड ज़्यादा है। क्योंकि कभी कभी एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि किसी बार काउंसिल को कोई हंगामी हालात में अगर कुछ करना पड़ जाए, एक नई बार काउंसिल है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इस्लामाबाद बार काउंसिल में, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में मेरे ख्याल में फंडिंग की ज़रूरत ज़्यादा है ताकि वो बेसिक जो चीज़ें हैं इंस्टॉल हों। तो इंशाल्लाह काजी साहब इसमें भी आपके साथ हैं, लेकिन आपकी मुआवनत चाहिए, आपको इंगेज करना पड़ेगा। आप खुद आइए, कमेटी बना लीजिए, हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं या और कोई भी मेंबर हो, चीमा साहब हो, शौर्य साहब हो, कोई हो, आप में से कोई हो, आए, एंगेज करें और डिस्कस यूँ करें कि देखिए आपको डिस्कशन कैसे करना है मेरे साथ, आई एम ऑन योर साइड। आपने डिस्कस ऐसे करना है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ आपके सामने रखूं तो ये नहीं समझिए कि मैं अपोज नहीं कर रहा, मतलब मैं भी आई एम पार्ट ऑफ यू। तो मे बी आई एम ट्राइंग टू ऑल्सो आपके सामने रख रहा हूँ, आप अपनी कोई थिंकिंग हो सकता है सही हो, कोई गलत हो, तो मिल के इसको लेके चलना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी जी। मैं फेडरल मिनिस्टर साहब के आगे में एक फ़ायदा उठवाऊंगा कि मैं एक सजेशन दूंगा फेडरल मिनिस्टर साहब को कि जहां बहुत सारे महकमे हैं फेडरल के, हमारी जो बार के लोग हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, कश्मीर से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, सिंध से हैं, तो हमारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने फरमाया मौका देने के लिए, जो ख़ासकर महकमों के पैनल हैं वो हमारे वकला को दिए जाएं, क्योंकि इनको ज़्यादा मौका मिलेगा। हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये इनकरेज होंगे, क्योंकि जो आज लोग नए लाइसेंस ले रहे हैं, हमें पता है कितनी मुश्किलात से हमारे जो सीनियर लोग हैं गुजरे हैं। रावलपिंडी में हमारा हाई कोर्ट बेंच था, यहाँ पे अब ये कोर्ट्स नहीं थी। तो आप जो कोशिशें कर रहे हैं, जो काजी साहब ने इश्यूज़ एड्रेस किए हैं सारे, वो आपने कल भी हमारे सुने, और हमारे वकला को बिला तफरीक, क्योंकि सारे लोगों की नुमाइंदगी है, ख़ासकर हर महकमे में पैनल दिए जाएँ। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि इंशाल्लाह, अच्छा ये इसके लिए भी एक कमेटी बना लीजिए, हमारे यहाँ से लॉ मिनिस्ट्री से आप लोग एंगेज हो जाए, गोंदल साहब से, शोएब शाहीन से आप लोग एंगेज हो जाएं, और एंगेज हो के एक बाकायदा हम एक इसको स्ट्रेटजाइज करते हैं कि हर तरह से हम इसको ये कर सके। और ये आसान थोड़ा सा इस तरह है कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कराची का केस है, कराची हाई कोर्ट का या हैदराबाद का, तो वहाँ के लॉयर्स वहाँ के केसों के लिए पैनल पे हो जाएं, इस्लामाबाद का है आप लोग हो जाएं, लाहौर वाले वहाँ हो जाएं, पेशावर वाले वहाँ हो जाएं। तो ये ज़रा सा मिल के बैठ के स्ट्रेटजाइज करें मेरे साथ, और हम इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरिट देखनी है, मेरिट बहुत ज़रूरी है और मेरिट बढ़ानी भी है अपनी। थैंक यू। मैं ऑनरेबल वफाकी मिनिस्टर जनाब फ़रोग़ नसीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इंतहाई पुरमगज़ और ज़रीक तरीके से न सिर्फ ये कि हमारे मसाइल सुने, बल्कि उनका सलूशन भी जो है वो उन्होंने दिया है। और मैं समझता हूँ कि हम एक ही पेज पर हैं अपने मसाइल और उनके हल के हवाले से। हमारी आज की इस तकरीब में जनाब अरशद भाई केबल उतार देना, अरशद।
ये बुक्स की सूरत में भी कुछ गिफ्ट्स हैं। ये सबसे पहले जो बुक्स हैं सबसे पहले जो बुक्स का एक सेट जो है